السلام علیکم پیارے سے دوستو، کہانی کی ایک اور قسط کے ساتھ آپ کو اپنے چینل پہ ویلکم کرتے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن دبا کے نوٹیفیکیشن آل پہ کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی موصول ہوتی رہے۔ کچھ دیر بعد زین، انیک اور صوفیہ گاؤں کے ایک مقام پر کھڑے تھے۔ صوفیہ نے کہا، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ آج اتنا ڈرامہ ہوگا۔ زین نے کہا، اب میری زندگی کو لے کر ڈرامہ بنایا جائے گا۔ میں پریشان ہوں کہ کسی کو میں دوسرے کے بارے میں بتاؤں۔ وہ بولی، کیا بات کر رہے ہو؟ انیک نے ہنستے ہوئے کہا، وہ زارا اور تاجو کی بات کر رہا ہے۔ صوفیہ بھی ہنسنے لگی۔ انیک نے کہا، اس کا مطلب ہے زین بھائی، آپ نے تاجو کو دل سے قبول کیا اور وہ ہمیشہ آپ کی بیوی رہے گی۔ زین نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں زارا کو چھوڑ دوں گا۔ وہ واحد لڑکی تھی جس سے میں محبت کرتا تھا اتنے سال، مگر میں پریشان ہوں کہ دوسرے کے بارے میں کس کو بتاؤں۔ صوفیہ نے کہا، زارا کو تاجو کے بارے میں بتاؤ، وہ تمہیں ایک دم سمجھ لے گی۔ تاجو جوان اور حساس ہے، سمجھدار اور مچور ہے۔ زین نے کہا، اسے جانے دو، معاملہ میں خود ہی حل کر لوں گا۔ تم دونوں مجھے بتاؤ کہ تم کب پنڈی جا رہے ہو۔ صوفیہ نے جواب دیا کہ تاجور کی شادی ہو گئی، اس لیے ہم کسی بھی وقت جا سکتے ہیں۔ یعنی انیک نے کہا، نہیں زین بھائی، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ زین نے الجھ کر اسے دیکھا۔ صوفیہ کا بھی یہی رد عمل تھا۔ اس نے کہا، میں نے صوفیہ سے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ تھانے میں آپ کی مدد کے لیے آ رہی تھی کہ ہمارا پہلا نشانہ نصرت شاہ ہے، جس میں میڈم کو دھوکہ دیا اور ان کی وجہ سے اسے یہ پریشانیاں ہو رہی تھیں، میں یہ وعدہ نبھانا چاہوں گا۔ صوفیہ نے غور سے دیکھا۔ اسے انیک پر حیرت ہوئی، لیکن اس نے سوچا کہ زین انکار کر دے گا۔ زین نے انیک کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، نصرت شاہ کوئی آسان ہدف نہیں ہے۔ عابد اس کے بارے میں بات کرو اور پھر ایسا دھچکا دو کہ اسے پچھتاوا ہو کہ اس نے میڈم صوفیہ کو دھوکہ کیوں دیا۔ صوفیہ نے کہا، تم دونوں جذباتی ہو رہے ہو۔ میں نے سوچا تھا کہ تم نہ کہو گے، لیکن تم نے ہاں کر کے مجھے حیران کر دیا۔ زین نے کہا، مردوں کا وعدہ پورا ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد زین زارا سے بات کر رہا تھا اور وہ کہہ رہی تھی، زین، یقین نہیں آتا کہ میں کتنا خوش ہوں، اور آپ شکیل کے منصوبوں کی ناکامی کی وجہ سے اس کے تاثرات کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے بچے نے میرے چہرے پر خوشی لائی ہے۔ زین نے کہا، زارا، آج یہاں کچھ ہوا ہے۔ اس نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے صوفیہ اور ان کے منصوبوں میں اس کے کردار کے بارے میں بھی بتایا۔ زارا نے یہ سب سن کر کہا، تو تم میرے رب کے عمل سے پریشان ہو؟ زینو، اگر میں وہاں ہوتی تو تمہیں وہ کرنے پر مجبور کرتی جو تم نے آج کیا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ ہم انتقام کی آگ میں جل کر جانور نہیں بنے اور ہمارے اندر انسانیت باقی ہے۔ میں اپنی سوتن کی تصویر دیکھنا چاہتی ہوں۔ زین نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے اسے خود نہیں دیکھا، میں آپ کو اس کی تفصیل کیسے بھیج سکتا ہوں؟ زارا نے کہا، کاش میں ان خوشیوں کے لمحات کو منانے کے لیے وہاں ہوتی، اور ویسے مجھے پتہ چلا کہ زارا فیملی سیاستدان شاہ کی مدد سے خام و خال اور بہت سے کارآمد مصنوعات اسمگل کر رہی ہے، کیونکہ اس کے سرحد پار سے بھی ہندوستانیوں کے ساتھ روابط ہیں۔ ہندوستانیوں سے میرا مطلب ہیرونی اسمگلر ہے، نہ کہ ان کی حکومت۔ زین نے کہا کہ ساتھ تمہیں کوئی ثبوت ملا؟ اس نے کہا، ہاں، میں نے تمہیں بھیج دیا ہے۔ اسی گاؤں کے ایک اور گھر میں ایک عورت بے انتہا اذیت برداشت کر رہی تھی اور ایک آدمی اسے کے دھوکے پہ دھکے مار رہا تھا۔ وہ خاموش تھی اور وہ آدمی ہر دھکے پر کچھ کہہ رہا تھا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم اس کی قیمت ادا کرو گے۔ تم نے ایک نوکر کو میرے سامنے کھڑا کر دیا، میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ ملک تاج الدین، تم نے غلط لوگوں کے ساتھ گڑبڑ کی، میں تمہیں اس سے آسانی سے بھاگنے نہیں دوں گا۔ ہر حملے کے ساتھ تب تک کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ عالمگیر کی بیوی شازیہ خاموشی سے سو رہی تھی۔ وہی کوئی عمل ظاہر نہیں کر رہی تھی، کیونکہ عالمگیر نشے میں تھا اور اس کی مزاحمت نے اس کا غصہ ہی بھڑکا دیتی، جس کی وجہ سے اس نے اس پر جسمانی تشدد کیا کرتا۔ آخرکار عالمگیر اپنی کارروائی پوری کر چکا تھا اور اس کے پاس بیٹھتے ہی اس کو کہا، مجھے ایک بیٹا چاہیے، اگر تم نے اس بار بھی مجھے بیٹی دی تو میں تمہیں جلا دوں گا۔ عالمگیر سو گیا، لیکن اس کی بیوی جاگ رہی تھی اور وہ کچھ اور سوچ رہی تھی۔ اگلی صبح زین بیدار ہوا اور وہ ناشتہ کرنے حقو کے حصے میں جانے والا تھا، کیونکہ حقو کی بیوی اس کے لیے ناشتہ بناتی تھی۔ دونوں کے بڑے بیٹے نے آ کر بتایا کہ ماں جی بلا رہی ہیں۔ زین گھر گیا اور اس کے لیے صحت بخش ناشتہ تیار تھا، جو زین نے خوب کھایا اور لگاتار محسوس کیا کہ تاجو اسے ستون کے پیچھے سے دیکھ رہی ہے۔
وہ کھیتوں میں جانے سے پہلے انیک کے پاس گیا کیونکہ وہ اس سے نقلی شاہ کے بارے میں معلومات شیئر کرنا چاہتا تھا، پر انیک گھر پر نہیں تھا کیونکہ وہ ملک تاج الدین کے ساتھ باہر گیا ہوا تھا۔ اس لیے اس نے صوفیہ سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک ادھیڑ عمر خاتون دودھ کا گلاس لے کے اندر آئی۔ زین نے کہا، میں نے ابھی ناشتہ کیا ہے، اس لیے اسے ہضم کرنا تھوڑا بھاری ہوگا۔ وہ اصرار کر رہی تھی جب صوفیہ اندر آئی اور کہا، بہتر ہے کہ تم اسے پیو کیونکہ میری نکی بھابھی عام لوگوں کو کچھ نہیں دیتی۔ زین کھڑا ہو گیا، عزت دینے کے لیے اٹھ کر بولا، او جی، میں نے سوچا کہ وہ نکی ملکانیہ ملک تاج الدین کی دوسری بیوی۔ کیشور نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے لیے کھڑی ہونے کی ضرورت نہیں، آپ بیٹھ سکتے ہو، یہاں دودھ پیو۔ زین نے اس بار دودھ کا گلاس دیا۔ اس نے کہا، اوکے صوفیہ میم، آپ مجھ سے باتیں کرتی رہو۔ اس کے جانے کے بعد صوفیہ نے کہا، ہاں کیا پیش رفت تھی؟ کیا زارا خوب غصہ کیا؟ وہ بھی دھیرے سے ہنس رہی تھی۔ زین نے مسکراتے ہوئے کہا، اس مشورے کے لیے شکریہ۔ اس نے واقعی میری صورتحال کو سمجھا، اسے کھلے دل سے قبول کیا۔ صوفیہ نے کہا، تو تمہیں یہاں کیا چیز لائی ہے؟ زین نے اسے نصرت شاہ کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا، انیک نے عابد سے اس بارے میں بات کی اور عابد نے میں اپنا باکس کھول دیا ہے۔ اس نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اتنے میں انیک بھی آ گیا۔ صوفیہ نے کہا، بھائی جی کہاں ہیں؟ اس نے کہا، ملک جی پنچایت میں مصروف ہیں۔ صوفیہ نے انیک کو زین کے انکشافات کے بارے میں بتایا۔ زین نے کہا، کیا تم صرف نصرت شاہ اور ضیاء گرویزی کی آواز میں بات کر سکتے ہو؟ تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم بہت سی آوازیں کاپی کر سکتے ہو۔ یعنی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اسے میسج موصول ہوا۔ وہ میسج دیکھ کر مسکرایا اور بولا، عابد نے CCTV فوٹیج بھیجی، نصرت شاہ اور ضیاء اس میں جھگڑ رہے تھے۔ عابد کے مطابق یہ دلیل انویسٹمنٹ کی وجہ سے تھی جو ضیاء نے نصرت شاہ کی کمپنی میں کی اور انویسٹمنٹ برباد ہو گئی۔ زین نے کچھ دیر سوچا اور کہا، عابد سے کہیں کہ ضیاء کی بیٹی کی ویڈیوز بھیج دیں۔ صوفی نے کہا، کیا کرنے والے ہو تم؟ سوچتے ہوئے زین نے کہا، میڈیا کے شعبے میں حکومت کا سب سے بڑا مخالف کون ہے؟ مجھے کوئی لفافی قسم کی اینکر کے بارے میں بتائیں۔ میں کسی معتبر صحافی کو استعمال نہیں کروں گا اور نہیں کوئی معتبر صحافی خود کو ہمارے پلان میں استعمال کرنے دے گا۔ دوپہر کا وقت سب سے بھاری تھا۔ نصرت شاہ کی زندگی کے دوپہر تقریباً تمام ٹی وی چینلز پر خبریں چل رہی تھیں کیونکہ ضیاء قتل کیس میں نصرت شاہ بھی ملوث۔ خبر میں یہ بھی بتایا گیا کہ نصرت شاہ کے بیٹے کا ضیاء کی بیٹی کے ساتھ چکر تھا اور نصرت ضیاء کو بلیک میل کر کے اپنی ڈوبتی کمپنی میں سرمایہ کاری کروا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ویڈیو بھی اپلوڈ کر دی گئی۔ لڑکی کا وجود اگرچہ دھندلا تھا لیکن اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا، یا کہ اہل خانہ نے نصرت شاہ کو قتل کے لیے نامزد کرنے میں کوئی وقت نہیں لیا۔ نصرت شاہ کی بدقسمتی کی کئی سرکاری افسر نے ان کے خلاف احتجاج کیا اور شام تک نصرت شاہ اپنی وزارت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دراب خاندان کی جانب سے اس معاملے میں لاپرواہی نصرت شاہ کے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی۔ صوفیہ بہت خوش تھی کیونکہ اس کے بدلے کی پہلی قسط موصول ہوئی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اس کے بعد اور بھی بہت کچھ آنے والا ہے۔ رات کو زین اپنے کھیتوں کو پانی دے کر واپس آ رہا تھا کہ کھیتوں میں مشکوک سرگرمی دیکھ کر وہ آہستہ آہستہ قریب گیا۔ وہاں ایک شخص تھا جو کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ تم نے مجھے یہاں آنے کو کہا تھا، یہ میرا سر درد نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ کو ضرورت ہے۔ میں نے زیادہ وقت لگانے کے لیے ایک گولی کھائی، مجھے میرے وجود میں درد ہو رہا ہے اور تم نے آخری وقت آنے سے انکار کر دیا۔ میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ اب یہ جذباتی ڈرامہ پھر سے ٹھیک ہے، میں آؤں گا لیکن یہاں نہیں۔ آج چاچا دینوں کے پانی کی باری تھی، اس کا داماد کھیتوں میں پانی دے رہا تھا۔ کل وہ گھر میں ہی رہے گا تو آپ اس کے ٹیوب ویل پر آ جائیں، وہاں ایک منجی ہے اور ساتھ ہی کمرہ بھی ہے، ان لوگوں نے بند نہیں کیا ہوتا۔ ہاں میں سمجھتا ہوں لیکن مجھے آج کی طرح انتظار نہ کروانا۔ اوکے۔ زین جانتا تھا کہ آواز رشید کی ہے جس سے شیدہ کہا جاتا ہے اور وہ پڑوس کے گاؤں کا تھا۔ زین یہ بھی سمجھ گیا کہ شیدے کا کسی لڑکی یا عورت سے چکر ہو سکتا ہے اور وہ اسے بلا رہا ہے، لیکن اس نے آخری وقت میں آنے سے انکار کر دیا۔ اس نے اگلی رات انہی رنگے ہاتھوں پکڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ شیدی کے جانب انتظار کرنے لگا اور جب اسے یقین ہو گیا کہ سیدھا چلا گیا تو وہ چلنے لگا، لیکن دوسری طرف دیکھتے ہی اسے رکنا پڑا۔ ایک خاتون جس نے خود کو اچھی طرح ڈھانپ رکھا تھا تیزی سے چل رہی تھی۔ یہ سرگرمی مشکوک تھی اور وہ اس علاقے سے آ رہی تھی جہاں زین اور دینو کا خاندان رہتا تھا۔ زین نے اس کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس کے پیچھے چلا گیا۔ وہ چلتی رہی اور ایک ایسی جگہ پہنچ گئی جو اس کے لیے کوئی بڑی غیرت کی بات نہیں تھی۔
یہ پیر ولایت شاہ کا آستانہ تھا۔ زین نے پلٹنے کا سوچا۔ اسے معلوم تھا کہ جمعرات کا دن ہے اور یہ جعلی پیر ہر ضرورت مند عورت کو جمعرات کو ہی بلاتا ہے، زیادہ تر جمعرات کے لیے ہی بلاتا ہے، لیکن وہ اس خاتون کے بارے میں متجسس تھا، اس لیے اس نے خطرہ مول لینے کا سوچا۔ زین نے اپنا چہرہ اچھی طرح ڈھانپ لیا اور دیوار پر چڑھ گیا۔ آستانہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور صرف 2-3 کمروں میں روشنی تھی۔ زین ایک کمرے کی کھڑکی کے پاس گیا اور کمرے کے اندر کے منظر نے اسے مشتعل کر دیا۔ پیر ولایت شاہ خاتون سے زیادتی کی کوشش کر رہا تھا۔ خاتون مزاحمت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا چہرہ بھی ڈھانپ رہی تھی، لیکن اس کی چوڑیوں نے زین کو پہچان کرا دی۔ اس نے یہ چوڑیاں ملک تاج الدین کی دوسری بیوی ملکہ نے کشور کے ہاتھوں میں دیکھی تھی۔ اس کا قد اور جسم بھی کشور جیسا تھا۔ رکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہاں صرف 3 سے 4 متحرک آدمی تھے، جبکہ 6 سے پہلے گیٹ پر آدمیوں کے پیچھے گیا۔ سب سے پہلے کہ وہ اسے دیکھ پاتے، اس میں ایک کو گردن کے پچھلے حصے میں گھوسا مارا اور اس کی لات دوسرے کے سر پر لگی۔ وہ دونوں ٹوٹے ہوئے درختوں کی طرح گر گئے۔ زین ایک دم چھپ گیا کیونکہ تیسرے نے آواز سنی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ان تک پہنچتا، زین کا بازو اس کی گرد لپٹا اور اس میں اس کی گردن کے پچھلے حصے پر گھوسا مارا۔ وہ بھی گر پڑا۔ اب کمرے کے دروازے پر ایک تھا جس میں پیر ولایت اپنا گندا کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زین نے اس کے قریب ایک پتھر پھینکا اور ستون کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ شخص آیا اور اس کا انجام اسی کے ساتھیوں جیسا ہوا، اور زین اسے بے ہوش کرنے کے بعد دروازے کی طرف لپکا۔ اس نے ان بے ہوش آدمیوں کا رومال لیا کیونکہ اس نے پیر ولایت کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا تھا۔